نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ محمد مصطفیٰ والی نو گھبراون دی کیا لوڑے محمد مصطفیٰ والی نو گھبراون دی کیا لوڑے جنت او دی امت او دی تے غم کھاون دی کیا لوڑے چمن جے سجدہ نہ شرکے چمن جے سجدہ نہ شرکے تے پوچھو جا کے رب کولو جوڑا مدنی دا عرشاں تو چما لاون دی کیا لوڑے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے ٹھوکرے در بدر کب تلک کھاؤں میں پھر مدینہ مقدر سے کب آؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں یہ تمنائے عطار ہے الحمدللہ سی کے نیوز کی آج 10ویں ٹرانسمیشن ہے اور آج ہمارے پاس ایک عظیم شخصیت انتہائی خوبصورت شخصیت قاری و قرآ زینت قرآ عالم بھی ہیں حافظ بھی ہیں اور سالہ خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں قرآن بھی سینے میں ہے محبوب کا ذکر بھی سینے میں ہے اور علم دین بھی سینے میں ہے اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی نعمتوں سے سرفراز فرمائے میری مراد حضرت قبلہ قاری محمد صغیر نقشبندی صاحب سے آج وہ میری محفل کے رونق بنے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کائنات کا رب انہیں دارین کی خوشیوں نصیب فرمائے جس طرح یہ دین متین کی خدمت فرما رہے ہیں کائنات کا رب کائنات میں کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمیشہ ہمیشہ ان سے اللہ راضی ہو کائنات کے محبوب کے دیوانہ بنائے رکھے انہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ خوبصورت انداز سے رب کائنات رب رحمان رب کعبہ کے قرآن مجید فرقان حمید سے تلاوت فرمائیں اور ہمارے دلوں کو محفوظ فرمائیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
رأوا ربهم إلى الجنة زمرا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حتى إذا جاءوها وفتحت أبواب. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. سبحان اللہ. حتى إذا جاءوها وفتحت أبواب. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سبحان اللہ. وقالوا الحمد وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول
ماشاء اللہ من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم واہ واہ ماشاء اللہ وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون سبحان اللہ ماشاء اللہ يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ حضرت بہت خوبصورت انداز سے آپ نے کائنات کے رب کے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمائی اور جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا احبابی وقار اگر یہ کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا وہ رہتا نہیں ہوتا یہ کائنات کے محبوب کے قلب اطہر پر نازل ہوا کروڑ ہا فضل و کرم کروڑ ہا رحمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے کائنات بنائی سب کچھ بنایا فقط محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار ابو جہل آیا حضرت ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے ابو جہل آیا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہتے ہیں میرا خدا وحدہ لا شریک ہے میرا خدا ایک ہے چلنا یا خدا دیکھ یا خدا دکھا یا خدا دیکھ یا خدا دکھا تو کائنات کے محبوب نے فرمایا تو میرا خدا نہیں دیکھ سکتا فرمایا آج فیصلہ کر لے یا خدا دیکھ یا خدا دکھا کہا ابو جہل میں تجھے اپنے رب سے پوچھ کے بتاتا ہوں کائنات کے رب نے کائنات کے محبوب نے سجدے میں سر رکھا کہا یا اللہ سگا چچا ہے روز کہتا ہے خدا دیکھ یا خدا دکھا فرمایا اے محبوب اب آئے وہ انکار نہیں کرنا اقرار کر لینا پھر آیا عادت کے مطابق کہا اے محمد روز کہتا ہے تیرا میرا خدا وحدہ لا شریک ہے میرا خدا ایک ہے آج بات طے کر لے یا خدا دیکھ یا خدا دکھا کہا ابو جہل تو میرا خدا نہیں دیکھ سکتا چل میں تیرا خدا دیکھتا ہوں ابو جہل نے کہا ایسے نہیں پہلے منادی ہوگی پھر اس نے ابو جہل نے
منادی کرائی، وہ بتوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے والا، وہ بتوں کو برا بھلا کہنے والا آج بت خانے میں آ رہا ہے۔ تو کائنات کے محبوب سجدے میں گئے، کہا مولا یہ منادی بھی کرا رہا ہے، کہا یہ نہیں کرا رہا، میں خدا کرا رہا ہوں۔ فرمایا منادی بھی خود کراتا ہے۔ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منادی ہوگی، اپنے آئیں گے، بیگانے آئیں گے، ادنا آئیں گے، عالم آئیں گے، سب کو دکھا دوں گا۔ شمع پہ جاؤ تو پروانہ نہیں رہتا۔ محمد بدھ کو دیکھنے جائے وہ بت خانہ نہیں، محمد بدھ کو دیکھنے جائے وہ بت خانہ نہیں رہتا۔ اس نے تمام جہلوں کو کہا، ابو جہل بہت بڑا جاہل تھا، اپنے جہلوں کا باپ تھا، اس نے اپنے تمام جہلوں کافروں سے کہا، اور بدبختو جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے نا تو کسی نے کھڑا نہیں ہونا ہے، کسی نے کھڑا نہیں ہونا ہے، کیونکہ وہ آج بت خانے میں آ رہے ہیں۔ تو کائنات کے رب کو یہ گوارا ہی ہے کہ کوئی میرے محبوب کی بے ادبی کرے، میرے محبوب کی توہین کرے، اور الحمدللہ کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ جو کائنات کے محبوب کی توہین کرے یا بے ادبی کرے۔ اس کے لیے عامر چیڑما بھی آ جاتا ہے، اور ممتاز قادری بھی آ جاتا ہے، اور قاضی علم ادین، کسی کے جرت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو سلامت رکھے، عمران خان صاحب کو، جنہوں نے یہ قانون پاس کیا ہے یہودیوں کے پاس بیٹھ کر کہ تم ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہو، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا انسان کے بچے بنو، ہمارے محبوب کی بے ادبی نہ کرو، یہ ہمارے ایمان ہے، یہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان ہے۔ ایسے لیڈر کو ہم سلوٹ کرتے ہیں جو کائنات کے محبوب کے نام پر قربان ہو جائے۔ تو جب محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت خانے میں آئے تو سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہو گئے۔ جہلوں نے کہا، اے جہلوں کے باپ، تو نے کہا تھا کہ کھڑا نہیں ہونا۔ کہا مجھے سمجھ نہیں آئی، کسی نے مجھے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ اللہ پاک نے کھڑا کروایا ہے۔ ہاں بس وہ محبوب نہ چاہتے ہوئے بھی واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے۔ انہیں کی تعریف کے لیے میں پھر ایک بار ملتمس ہوں، حضرت قبلہ قاری و قرہ قاری سعید نقشبندی صاحب سے آپ خوبصورت انداز سے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حاضری کا نذرانہ پیش فرمائیں، اور یہ بتاتا چلوں CK نیوز جو ہے اس کی سرپرستی راجہ عمران ضمیر صاحب فرما رہے ہیں، جو صدر پریس کلب کوہوٹا ہے، اور پریس کلب کوہوٹا عرصہ 20 سال سے صحافتی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ممبر اور عہدیداران کو اللہ سلامت رکھے۔ جناب قاری صغیر صاحب۔ نازوں کے سعادت کے گوہر رول رہا ہوں، میزان محبت میں انہیں تول رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں۔ واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میزان محبت میں انہیں تول رہا ہوں، میزان محبت میں انہیں تول رہا
حد میں زباں کھول رہا ہوں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جہاں روزائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کوسین ٹھہرے کوسین ٹھہرے. بشر کی سرے عرش مہمان نوازی بشر کی سرے عرش مہمان نوازی وہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت نفس ہے قیامت. مدینے سے ہم جانثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو. کہاں تم کا مد ہے ممدوح ہے یہ زیداں کہاں تم کا مد ہے ممدوح ہے یہ زیداں. یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں تم کا مد ہے ممدوح ہے یہ زیداں. یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روزائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور
کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قدموں میں بلا لیجیے، قدموں میں بلا لیجیے، یا نبی مدینے میں کاش میں چلا جاؤں، کاش ہم سب چلے جائیں آج ہی مدینے میں، قدموں میں بلا لیجیے۔ سامنے جو آتی ہے مسکرا کے آتی ہے، سامنے جو آتی ہے مسکرا کے آتی ہے، کیونکہ احترام کرتی ہے، احترام کرتی ہے، موت بھی مدینے میں قدموں میں بلا لیجیے۔ شمسی صاحب قابل توجہ شعر۔ ماشاءاللہ۔ میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، ارے گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں ان عاشقوں کے سینے میں، قدموں میں بلا لیجیے۔ پھر ایک مدینے کا تذکرہ، ایک شخص جو مدینے میں مر جاتا ہے، اس کے حوالے سے اس کے دوست احباب کیا کہتے ہیں؟ بعد اس کے مرنے کے ہر زباں پہ یہ چرچا تھا، ارے ہر زباں پہ یہ چرچا تھا، کیا کہ آدمی وہ ایسا تھا، آدمی وہ ایسا تھا جو مر گیا مدینے میں، قدموں میں بلا لیجیے۔ پھر وہ جب قبر میں جاتا ہے تو شاعر بڑی خوبصورت اس کی عکاسی کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کیا بات ہے۔ کون ہے یہ دیوانہ
جانا ہے مدینے میں قدموں میں بلا لیجیے یا نبی مدینے میں کاش ہم سب چلے جائیں آج ہی مدینے میں قدموں میں بلا لیجیے. ماشاءاللہ جی بھائی صاحب بہت خوبصورت ماشاءاللہ. اس وقت ہمیں ملک نواز صاحب سعودیہ سے دیکھ رہے ہیں. بڑے پیارے سے بھائی ہمارے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور جمشید بھائی اللہ انہیں بھی زندگی دے سے دے وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. حضرت چشتی صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے. شیخ شکیل صاحب جو ریگولر ہمیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے سے دے. انہوں نے صدر پریس کلب کوئٹہ کو سلام بھی پیش کیا ہے اور ان کے لیے دعا گو ہے. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. شیخ صاحب آپ کا میسیج ہم نے پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اس کے بعد جناب احتشام کیانی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے زندگی دے سے دے. اور جس طرح ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں ہم بتاتے چلیں گے انشاءاللہ. کافی ماشاءاللہ طویل زبالت سے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے. شاعر کہتا ہے چلو دیارے نبی کی جانب. واہ کیا بات ہے کیا بات ہے. چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا. چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی. بہار لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا. نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی. سمیٹ یہی احساس عمر ہے میرا اسی سے بگڑی بنے گی میری. سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کے ناطے سنا سا. اگر مقدر نے کی وفا تو اگر مقدر نے کی وفا تو اگر مدینے گیا میں شمسی. قدم قدم خواہ کچھ کلی کی میں چوں بنوں گا اٹھاؤ. حضرت آج میرا ایک دوست ہے پیر بھائی. آج انہوں نے آنا بھی تھا لیکن ان کے بیلوی تھے سعودیہ میں اور مدینہ پاک میں. انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ادھر وہ وصال فرما گئے. آج ان کا جنازہ ہے پاکستانی مغرب کے وقت. تو ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں وہ جو مدینہ طیبہ میں وصال ہوا. یقیناً وہ زندہ ہے. اس کے بعد آئے آج کی محفل کا ثواب سارا ان کی بارگاہ میں پیش. وہ دیکھیں کہ وہ شاعر نے بھی لکھا ہے نا کہ تم پہ ہر کم کروڑوں درودوں سے دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے گی. کاش طیبہ میں ہو میرے ماہ جبی دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین. تم پہ ہر دم کروڑوں درودوں سے دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے گی. کاش طیبہ میں ہو میرے ماہ جبی. ماشاءاللہ شیخ صاحب لائق آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے. شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بڑی محبت والے ہیں بڑی وفا والے ہیں. جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے. میں پھر گزارش کروں گا کہ اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں پیغام بھی دیں اور اسے ریگولر انشاءاللہ دیکھا کریں. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو ربیع الاول شریف آ رہے ہیں 11 ربیع الاول 12 پروگرام ہوں گے انشاءاللہ اور لائیو دکھائے جائیں گے انشاءاللہ. میں ایک بار پھر ملتمس ہوں قاری سعید صاحب سے کہ پھر بارگاہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاضری کا نذرانہ پیش فرمائیں. پھر کوئی 2-4 باتیں رمضان شریف کے حوالے سے بھی فرمائیں تاکہ ایک ماحول بنے. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسول النبي الكريم المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحان اللہ ماشاء اللہ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں سی کے نیوز کے وساطت سے محمد افضال شمسی صاحب کا کہ آپ نے مجھے پہلی مرتبہ اپنی رمضان ٹرانسمیشن کے اندر مدعو فرمایا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے خوبصورت پروگرام اور ایسی خوبصورت ٹرانسمیشن جن کا تعلق دین کے ساتھ ہو، ایسی خوبصورت ٹرانسمیشن جو ہے جو آپ نے رمضان المبارک میں اس کا افتتاح کیا، اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق اور اپنے حبیب کے صدقے آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. سامعین محترم، آپ کے سامنے میں نے رمضان المبارک کی فرضیت کے حوالے سے اور قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے 2 آیات کا سہارا لیا ہے. گو کہ آج 28 رمضان المبارک ہے. رمضان المبارک اپنی اختتامی لمحات کی طرف جا رہا ہے. جو میں نے آیات مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی، ان میں میرے ذہن میں بہت سے موضوعات چل رہے ہیں، لیکن میں مناسب سمجھوں گا کہ چند ایسی ضروری گزارشات آپ سب کی نظر کروں جن پر ہم عمل کریں اور بہت سی سعادتیں اور بہت سے نیکیاں سمیٹنے کا سبب بنے. سب سے پہلی بات جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے. والذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. سامعین محترم، اسی طرح کی اس کے ساتھ ملتی جلتی ایک آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 ہے. اللہ رب العزت نے وہاں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. وہاں پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے مخاطب نہیں ہوا بلکہ کل کائنات کے ساتھ مخاطب ہو کر یا ایھا الناس کا لفظ استعمال فرمایا. اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگوں، میں نے تمہیں پیدا کیا، اس پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد ہے. اسی ٹرمز کی آیت ہے کہ والذین من قبلکم لعلکم تتقون. وہاں پر فرمایا، یہاں پر کیا فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. وہی ٹرمز والذین من قبلکم لعلکم تتقون. وہاں فرمایا میں نے روزے فرض کیے جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. یہاں پر فرمایا امت محمدیہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا، جس طرح تمہیں پیدا کیا اس طرح پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو. اور پھر عبادت میں بھی اللہ رب العزت نے آخر میں کیا فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا
کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو آپ نے دنیاوی ایک مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ اے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کبھی ایسے رستے سے گزر ہوا جو رستہ انتہائی تنگ ہو اور اس کے دائیں بائیں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جی بالکل ایسے رستے سے گزر ہوا۔ تو حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا جب ایسے رستے سے گزر ہوا تو کس طرح گزرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں جب اس رستے سے گزرتا ہوں تو دائیں بائیں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرتا ہوں، اور کپڑوں کو سمیٹ کر اس انداز میں گزرتا ہوں کہ کہیں خاردار جھاڑیاں جو ہیں ان کے کانٹے میرے کپڑوں کو خراب نہ کر دیں، میرے کپڑوں کو چھنی چھنی نہ کر دیں۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت نے جو روزے کی فرضیت رکھی ہمارے لیے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے مقدم کس چیز کو رکھا؟ تقوی۔ تو روزہ رکھ کر ہم اعلیٰ تقوی کے معیار پر اتر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں، بلکہ روزہ ہماری آنکھ کا ہے۔ ہم آنکھ سے کسی غلط چیز کا ارتکاب نہ کریں، کسی غلط چیز کو نہ دیکھیں۔ روزہ ہماری زبان کا ہے، زبان سے ہم کسی کو تکلیف نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدہ۔ ایک مسلمان کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمائی۔ وہ اس طرح المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ سامعین محترم، جب ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے تو یہ کہ تقوی کی اعلیٰ مثال آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج 28 رمضان المبارک کا اختتام ہونے والا ہے، اس کے بعد 29 رمضان المبارک کی شب کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ اس اعتکاف کا ایک مقصد یہ تھا کہ لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں اسے تلاش کیا، پہلے عشرے میں لیلۃ القدر کا نہ پتہ چلا، دوسرے عشرے میں بھی تلاش کیا، دوسرے عشرے میں بھی لیلۃ القدر نظر نہ آئی، اور پھر تیسرے عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے عشرے میں اس کا ادراک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک فرمان یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں چھوٹا سا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مجمع کو جمع کیا اور مجھے بلایا، اور اس محفل میں مجھے بھی بٹھایا۔ مجھے بٹھا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے میرے صحابہ، آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ صحابہ کرام نے حدیث کے اندر صحابہ کے نام کا تذکرہ تو نہیں، لیکن ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین لیلۃ القدر 21ویں رات ہے۔ دوسرے کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے 23ویں رات ہے۔ تیسرے کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے 25ویں رات ہے، اور ایک اور کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا 27ویں رات ہے، اور ایک کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا 29ویں رات ہے۔ جب یہ تذکرہ ہوا، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمائے
آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ کیوں نہیں بولتے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کیونکہ عمر میں بہت چھوٹے تھے، آپ نے کہا امیر المؤمنین آپ نے مجھے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ برو کے درمیان کم بولا کرو، تو آپ نے فرمایا اس بات کا علم لیلۃ القدر کے حوالے سے ان برو میں سے آپ کو زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، تو آپ کھڑے ہوئے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آپ کھڑے ہوئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے عرض کی امیر المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ طاق ہے اور اللہ طاق کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، طاق کسے کہتے ہیں؟ جس پر دو کا پہاڑا نہ جائے، 1 3 5 7 اس طریقے سے آگے چلیں گے۔ بے شک، اور فرمایا کہ اللہ خود طاق ہے، اکیلا ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے اپنا ایک ہی محبوب بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو 7 کا عدد بہت پسند ہے، اور 20 کے اندر 7 کو جمع کرو تو یہ 27 بنتا ہے، سبحان، یعنی 27ویں رات لیلۃ القدر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جب یہ فرمایا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں ابھی مطمئن نہیں ہوا، اس پر مزید وضاحت کرو۔ تو آپ نے وضاحت بڑی لمبی کر دی، اس وقت ٹائم نہیں ہے، لیکن مختصر اس حدیث کا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کی آیات 7 رکھی، اور پھر فرمایا قرآن پاک کی منزلیں 7 رکھی، پھر فرمایا حامیم سے جن صورتوں کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات میں سے ہے حامیم، ان کی تعداد 7 رکھی، بے شک، سبحان، پھر فرمایا بیت اللہ شریف کے طواف کو کہ جو چکر ہے ان کی تعداد 7 رکھی، پھر فرمایا صفا اور مروہ اس کے جو چکر ہیں ان کی جو صحیح ہے ان کی تعداد بھی 7 رکھی، اور پھر فرمایا ابھی میں مطمئن نہیں ہوا مزید اس پر وضاحت کرو۔ تو آپ نے بڑی لمبی تقریر شروع کر دی، تو آپ نے جواب دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا اس نے جو خواب دیکھی اس خواب کے اندر گائے کا تذکرہ ہے، ان گائے کی تعداد 7 رکھی، سبحان اللہ، پھر فرمایا جو اس میں بالیاں دکھائی گی وہ بھی اس کی تعداد بھی 7 ہے، سبحان اللہ، پھر فرمایا جو قید سالی ہوئی اس سے پہلے 7 سال تک فراوانی اور بارش کا تذکرہ ہوا، بارش عروج پر رکھی اللہ رب العزت نے، اپنی نعمتوں کو عروج پہ رکھا، اور پھر قید بھی 7 سال تک رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا مزید کچھ ہے تو بتاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ رب العزت نے جو نسب کے رشتے نکاح کے لیے جن کو حرام کیا ان کی تعداد بھی 7 رکھی، سبحان اللہ، امہاتکم بناتکم واخواتکم وعمامکم واعمامکم، واہ واہ، ان کی تعداد بھی 7 رکھی۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے جو اجناس کے لیے جن کا انتخاب کیا مجموعہ اجناس ان کی تعداد بھی 7 رکھی۔ فرمایا یہ بات تو پہلی مرتبہ سنی، اس کی وضاحت کرو۔ آپ نے سورۃ العبسہ کی وہ آیت پڑھی ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ واہ واہ، تو جب اس کا تذکرہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے، تو آپ نے فرمایا قسم اٹھائی کہ خدا کی قسم لیلۃ القدر کی رات یہ 27ویں شب ہے۔ سامعین محترم، اس کے ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں، میں نے آغاز میں یہ کہا تھا کہ 2 حدیث مبارکہ ملتی ہیں،
ایک حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کثرت کے ساتھ لیلۃ القدر 27ویں رات کا، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کی راوی ہے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ نے فرمایا لیلۃ القدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یہ 21ویں رات ہو سکتی ہے، یہ 23ویں رات ہو سکتی ہے، 25ویں رات ہو سکتی ہے، 27ویں رات ہو سکتی ہے اور 29ویں رات ہو سکتی ہے۔ سامعین محترم، اس وقت 28واں روزہ مکمل ہونے کو ہے اور جیسے ہی نماز مغرب کی اذان ہوگی 29ویں شب شروع ہوگی۔ حدیث کے مطابق یہ 29 رمضان المبارک طاق رات ہے، تو ممکن ہے یہی رات لیلۃ القدر ہو۔ اس رات کو کثرت کے ساتھ عبادت کریں۔ کوئی خبر نہیں کہ شاید یہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بار بار رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے اور اس کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات لیلۃ القدر سمجھ کے اس کی عبادت کریں۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اگر آپ اس نیت سے لیلۃ القدر سمجھ کے اس رات کو عبادت کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کو لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ عزت والی رات ہے، اس میں کثرت کے ساتھ عبادت کریں۔ اور سامعین محترم، اس کے بعد جب چاند رات آتی ہے، اس رات ہم لوگ بازار کی طرف نکل جاتے ہیں، مختلف کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اس رات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جو شوال کی پہلی رات ہوتی ہے، جس دن چاند نظر آتا ہے عید کے لیے، اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجائزہ فرمایا، یعنی اجر والی رات۔ اس رات کس چیز کا اجر ہمیں ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکم رمضان سے لے کر چاند نظر آنے تک، یعنی پورے رمضان المبارک میں جتنے لوگ گناہگار ہوتے ہیں، جن کی بخشش ہو جاتی ہے، جن کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس رات عبادت کرنے پر آپ کو اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گی جتنا پورے مہینے کا اجر و ثواب، اتنا اس ایک رات میں آپ کو ثواب عطا ہوگا۔ تو اس رات کو ضائع نہ کیجیے۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک شخص پورا مہینہ مزدوری کرتا رہا، محنت و مشقت کرتا رہا، اور جب اس کو مزدوری دینے کا وقت آئی، وہ اس مزدوری کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی، اس کا اجر دیکھتے ہوئے بھی اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے لیلۃ الجائزہ کو اللہ کی طرف سے ایک عیدی سمجھ کر اس رات کو کثرت کے ساتھ عبادت کریں گے، کثرت کے ساتھ عبادت کریں گے، اللہ رب العزت پورے رمضان المبارک میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہے، اتنا اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گی، اور اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بے حساب دینے والا ہے، بے شک، اور دے کر پچھتاتا بھی نہیں۔ تو لہذا اس رات کو اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، یہ آخری رات جو ہے، اس رات کو اہتمام کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد عید کا دن آ جاتا ہے۔ عید سے پہلے اپنا فطرانہ ضرور ادا کریں، اور جنہوں نے روزے کسی وجہ سے نہیں رکھے تو وہ اپنے روزے کا فدیہ بھی ضرور ادا کریں، اور پھر یاد رکھیں سوال کیا جاتا ہے، فدیہ کتنا بنتا ہے؟ فدیہ جو ہے روزہ چھوڑتا ہے کس وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ اگر بیمار ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، جس طرح سورۃ البقرہ کی آیت کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا
فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. یعنی اس میں اگر وہ سفر میں ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اگر وہ بیمار ہے اس صورت میں بھی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، یا پھر جو عورتوں کے ایام مخصوص ایام آتے ہیں ان دنوں میں وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن پھر اس کے دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ فدیہ پھر بھی آپ ادا کریں، فدیہ ادا کریں. عورتوں کے لیے تو نہیں ہے، لیکن جو بیمار ہے وہ جب تک اس کی صحت نہیں ہوتی اس سے پہلے تک وہ فدیہ ادا کرے، یا جو مریض ہے یا جو سفر میں ہے جب تک وہ حضر میں نہیں آتا اس کا فدیہ ادا کرے. لیکن بیمار جب تندرست ہوگا، یہ جو ہم فدیہ دیتے ہیں یہ ازالہ ہوتا ہے، سبحان اللہ. یہ صرف ہم ازالہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو لہذا جب صحت مل جائے اس پر پھر کیا ہوگا، جس طرح تیمم پانی ملنے پر تیمم کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اللہ اسی طریقے سے جو ہم نے فدیہ دیا ہوتا ہے صحت ملنے پر اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، ہمیں دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا. اسی طریقے سے سفر جب حضر میں پہنچ جائے گا اس کی حیثیت سفر کی حیثیت ختم ہوگی، لہذا وہ روزہ بھی بعد میں رکھنا ہوگا. اور پھر اس عید کے لیے آخری دو پیغام میرے سامعین و ناظرین کے لیے ہے. ایک یہ کہ عید میں اگر کوئی غریب ہے، مسکین ہے، اس کا لحاظ رکھا جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کو بھی خوشیوں کے اندر دوبالا کیا جائے. اور دوسرا، اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے ناراض ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر آپ راضی ہو جائیں. دیکھیں لیلۃ القدر میں کیا فرمایا کہ 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، جن میں سے ایک وہ ہے کہ جو قطع تعلق کرتا ہے. آئے ہائے اللہ اکبر. یعنی قطع تعلق کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی اتنی خوبصورت رات میں بھی. آئے ہائے لیکن اگر آپ قطع تعلق کو چھوڑ کر صلہ رحمی کی طرف آتے ہیں، اللہ یعنی اس کو اللہ رسول کی خاطر معاف کر دیتے ہیں، تو اس پر اجر عظیم بھی آپ کو عطا کیا جائے گا، اور اس پر اجر عظیم بھی آپ کو عطا کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ، ہم نے رمضان المبارک اتنی اہتمام کے ساتھ گزارا، ہمیں چاہیے رمضان المبارک کے بعد جس طرح رمضان المبارک میں ہم نماز اور تسبیح اور تحلیل کرتے رہے، رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے ہم ان چیزوں کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ. ہماری اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں ڈاکٹر محمد عارف قریشی صاحب تشریف فرما ہوئے. میں بلا ٹائم ضائع کرے ہوئے ڈاکٹر صاحب سے تماس کروں گا کہ اپنے بیان سے ہمیں مستفیض فرمائیں. اور عید بھی آ رہی ہے، عید کے حوالے سے بھی جو لوگوں کو بچنا ہے جن چیزوں سے، اس کے حوالے سے بھی بات کیجیے گا. ڈینگی بھی ہے، کرونا بھی ہے. بلا دعا جناب ڈاکٹر محمد عارف قریشی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں استاد چمسی صاحب آپ کی سی کے نیوز ٹرانسمیشن سے اس انتہائی معتبر پروگرام کو نشر کرنے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. دراصل آپ کے اس پروگرام کا مقصد دین اور دنیا دونوں کی بھلائی شامل ہے، اور الہی قسم کا پروگرام ہے. میں آج مجھے آپ نے دوسری دفعہ موقع دیا اپنے پروگرام میں شرکت کرنے کا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں. وقت کی کمی کی نزاکت کی وجہ سے 1-2 باتیں کر کے اپنی معذرات کو ختم کروں گا. حضرات گرامی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آخری عرصہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے. یہ خوبصورت گھڑیاں، یہ مبارک ساعتیں آہستہ آہستہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہیں. پھر زندگی کی بات ہے، نہ جانے کس کو یہ خوشیاں نصیب ہوں، کس کو یہ ساتیں نصیب ہوں، اور کس کے نصیب میں یہ گھڑیاں لکھی ہوں. انتہائی دکھ کے لمحات ہیں. یہ پورا خوبصورت رمضان کا مہینہ اب آہستہ آہستہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوگا تو پھر ایک نئی دنیا شروع ہوتی ہے. تو میرے اس خوبصورت اس ٹرانسمیشن میں اپنے تمام ویور سے گزارش کروں گا کہ جس طرح رمضان المبارک ایک انتہائی معتبر، پاک اور بہت خوبصورت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں، بے شمار رحمتیں اور بالخصوص جہنم سے چھٹکارے کا جو پیغام دیا گیا ہے، اس سے اللہ کے ہم سب مستفید ہو سکیں. اور یہی نہیں کہ رمضان المبارک تربیت کا مہینہ بھی ہے جو ہمیں بہت ساری چیزوں سے روکتا ہے، بہت ساری چیزوں میں آگے بڑھنے کا ہمیں بہت ہدایت ملتی ہیں.
اور اس پاک مہینے میں رب العزت نے اپنی پاک کتاب اتاری. میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے یہ مہینہ جس ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم اس کی شان کو بیان کر سکیں. علماء کرام نے آپ کو مختلف ٹرانسمیشن میں اعلیٰ حضرت مولانا سعید صاحب نے اپنے خوبصورت آواز میں دعوت میں ان کا بارہ ذکر کیا. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی جو محبت ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس تربیت سے فائدہ حاصل کرنے کی عطا فرمائے. ہم جب رمضان ختم ہو جائے تب بھی اگر پورا رمضان تو اس طرح کبھی زندگی میں نہیں گزار سکتے لیکن کم از کم رمضان کی طرح اپنے آپ کو بہیو کرنے کا اپنا ضرور کوشش کریں. ہم کوشش کریں کہ جن چیزوں سے ہم رمضان میں بچیں ان میں ہم باقی دنوں میں بچنے کی کوشش کریں. حضرات گرامی، رمضان اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور عید کی گھڑیاں آ رہی ہیں. شمسی صاحب نے کہا کہ عید کے موقع پر میں اپنی کچھ الفاظ کہوں تو میں سب سے پہلے تو آپ کو اپنی طرف سے اور اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے CK نیوز کی طرف سے آنے والی عید پر آپ سب کو دل کی اتھاہ گرام سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بہت ساری خوشیوں محبتوں کے ساتھ یہ خوبصورت لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میں اس خوشیوں کے دنوں میں تمام تر پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور اس دن خاص طور پر ہم سب کے لیے پورے مسلمان عالم اسلام کے لیے کوئی ایسا دکھ نہ ہو جس سے ہماری یہ خوشیاں جو کمان پڑ جائیں. پہلے ہی اس کرونا وائرس کی وجہ سے اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے انسانیت بہت پریشان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا جب رمضان شروع ہوا تھا شمسی صاحب دنیا بہت زیادہ پریشان تھی. ہم لوگ کتنے زیادہ پریشان تھے اور پھر ہمیں یقین ہو جانا چاہیے کہ جیسے رمضان شروع ہوا ہمارے درمیان ہو کہ وہ بیماری اب بھی وجود اس کا موجود ہے لیکن اتنی پریشانیاں نہیں ہیں. اللہ پاک نے وہ جو دنوں میں بہت زیادہ خوف تھا وہ نکال کے اپنا خوف پیدا کر دیا لیکن بیماری کا خوف ختم کر دیا. اور گورنمنٹ کہنے کے باوجود لاک ڈاؤن ختم ہوا، لوگ تدابیر بھی کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اگر کسی چیز نے خوف ختم کیا ہے تو رب العزت کی ذات ہے. میں پہلے بھی ہمیشہ کہہ چکا ہوں کہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اسی کی طرف سے واپس جانی ہے. تو انشاءاللہ پھر ہم دعا کریں گے کہ رب العزت ہمیں اس بزی مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب سے بھی سے گزارش کرتا ہوں کہ عید کے موقع پر اپنے ارد گرد غریبوں، نادار، بیواؤں، یتیموں، بچوں کا بہت خیال رکھیے گا. وہ شاید ان کی نظریں آپ کی طرف اٹھ رہی ہوں گی اور اگر کسی کی عید آپ کی وجہ سے نہ ہوئی تو پھر یہ رب العزت نے ہمیں مجھ سے اور آپ سے پوچھنا ہے. اور اگر کسی کی عید آپ کی وجہ سے ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی. مجھے امید ہے کہ آپ جب اپنی عید کریں گے اپنی بچوں کے ساتھ تو کسی نہ کسی اور کو بھی عید میں شامل ضرور کر دیں گے. اور یہی اصل عید کا جو مزہ ہے اور عید کے جو خوشیاں ہیں وہ یہی ہیں کہ عید ہمیں محبت، یگانگت اور اتحاد اور ایک دوسرے کی مدد کا درس دیتی ہے. اور اگر ہم اس خوشیوں میں اس درس کو بھول گئے تو پھر ہماری عید نہ ہوگی. ڈاکٹر صاحب ایک بات کروں گا میں ضرور. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، زندگی دے، صحت دے. جو اب لاک ڈاؤن ہوا تھا ڈاکٹر صاحب تو آپ نے بڑے آسان انداز سے ایک کمیٹی بنائی تھی اور جس میں جناب آپ نے غرباء، مسکینوں اور یتیموں کے لیے بڑا خوبصورت اہتمام کیا تھا. جس میں آپ نے ایک باڈی بنائی تھی جو 1600 گھروں تک آپ نے راشن پہنچایا. یہ آپ کی جو محبت ہے، کاوش ہے، ہو سکتا ہے یہی آپ کے لیے آخر میں نجات کا ذریعہ بن جائے. اس کے حوالے سے کوئی بات کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ شمسی صاحب یہ جو مہینہ یا جس طرح اس وبا نے جو دنیا کو بہت معاشی طور پر پریشان کیا ہے، اس میں ہماری ایک عید ہے. اس میں لوگوں نے اللہ پاک تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں نے ایسے مدد کی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس صف میں کھڑا کر دے جنہوں نے اپنے حصے کی عید رکھی ہے اس عمارت میں. اور میں سمجھتا ہوں ہم نے ایک عید رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری وہ ٹیڑھی سیدھی عید جو ہم نے رکھنے کی کوشش کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ اس دن قبول فرمائے. ہمیں رمضان میں اس سے بعد ہمیشہ غریبوں، ناداروں، یتیموں، بیواؤں، بچوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے عزیزوں کا خیال رکھ سکیں، اپنے دوستوں کا خیال رکھ سکیں، ہمیں وہ تمام احکامات پر پابندی کر سکیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں فرمایا، جس کا حکم ہمیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے. آئیے ہم دعا کریں کہ رب العزت ہمیں اس پر حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے چاہے میری وہ صحت کے حوالے سے ہوں، طبی حوالے سے ہوں، سیاسی حوالے سے ہوں، سماجی حوالے سے ہوں، جس قدر بھی مجھ سے ممکن ہو سکے میں اپنے حصے کی ہمیشہ ایک عید رکھنے کی بزرگ کوشش کرتا ہوں. اور یہی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری یہ سی بھی ان کی عید جو مجھ سے آپ رکھواتے ہیں رب العزت
इससे अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता कीजिएगा। मैं तमाम लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ जिन्होंने इस रमज़ान में भी पहले भी जिन जिन लोगों की जहाँ जहाँ से भी मदद हुई है, और जिसने अगर कोई माली मदद नहीं की, अपनी ज़बान से मदद की है, अपने अखलाक से मदद की है, अपनी हुस्न नज़र से मोहब्बत की है और मदद की, अल्लाह ताला हम सब को रखते हैं अपनी बारगाह इज़्ज़त में कबूल फरमाए। और सकते हैं मेरे वालिदैन, आपके वालिदैन और सारी दुनिया के वालिदैन और तमाम लोग जो आज हमें मौजूद नहीं हैं, अल्लाह तबारक ताला इन सारी चीज़ों का सवाब उनकी कबूल तक पहुँचे। अल्लाह तबारक ताला उनकी कबूल को मुनव्वर फरमाए और अल्लाह ताला उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाकर उनकी ज़िंदगी को जो हमसे अब मांग रहे हैं वो उनकी नज़रें फिर दुनिया की तरफ हैं। तो आइए हम दुआ करते हैं कि जो लोग हमसे दूर हैं, आज मनो मट्टी तले अब भी नींद सो रहे हैं, रब्बुल इज़्ज़त हमारी सब की जो छोटी छोटी कोशिशें दुआएं हैं, अल्लाह पाक उनको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, उन तमाम की कबूल को ठंडा फरमा, उनके कबूलों को जन्नत के बागों से पाक बना। और असल चीज़ तो वही है, उसी तरफ लोग लौट के जाना है और अल्लाह ताला में उसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। तुमसे आपसे बहुत मशहूर है बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपने वक्त दिया, अल्लाह ताला आपको दारैन की खुशियाँ नसीब फरमाई। और मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब, आपके कायनात के रब का बड़ा फजल है, बड़ा एहसान है आप पे। कोई भी गरीब आपसे मायूस नहीं जाता। कोई मरीज़ आ जाए, गरीब आ जाए, यतीम आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, कोई साहिब भी हैसियत भी मांगने वाला आ जाए, वो आपसे मायूस नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कायनात के असल रब में का बात ये होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी कौमों के लिए जिन बंदों को चुन लेता है उनसे फिर ऐसी कौम, तो अल्लाह ताला ने डॉक्टर साहब को माशाल्लाह ऐसे अजीम कौमों में ऐसे अजीम वेलफेयर के लिए चुन लिया। अब प्रोग्राम के इख्तिताम पे की तरफ चलते हैं। सीको न्यूज़ की सारी टीम की तरफ से मोहम्मद इफलाल शख्सी आपसे इजाज़त चाहता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।